بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحج کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے، جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ نیز اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنے کی دو حکمتیں علماء اور محققین سے منقول ہیں۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممنوعات حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے۔ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پر نہ جا سکیں اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ دوسری حکمت، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اصل قربانی تو جان ساری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بے وقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا۔ یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستثر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیہ میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز اور قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہٰذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز، بال، ناخن، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو اور جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکور حکم دیا۔ یکم ذی الحج مقرر کرنے کی وجہ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کی تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے،
اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو۔ لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم واضح نظر آئے گا۔ لہٰذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے ایک آدھ دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے چاند مقرر کیا گیا، اس لیے کہ قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے، اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی حج کی تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے اور ذی الحج کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی کی تعین میں بھی ذی الحج کے چاند کو دخل ہے۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دے دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پال لیں، تاکہ ان سے انسیت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جان نثاری کے جذبات مزید ترقی پائیں۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی، تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف بھی دھیان ہو اور تواضع اور عاجزی کی ترقی بھی ہوگی۔